السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 17ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں 15ویں باب سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے تعلق سے درس کا آغاز کیا تھا۔ اب آئیے اس کے آگے سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ بازو کی طاقت سے اسے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اسے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین کام ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے، ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لیے ہے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے ہے، اور دل میں برائی کو برا سمجھنا عوام کے لیے ہے۔ بعض کا قول ہے، جو شخص جس قوت کا مالک ہو اسے وہی طاقت اس کے مٹانے میں خرچ کرنی چاہیے اور برائی کو مٹانا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، یہاں تعاون سے مراد نیکی کی ترغیب دینا ہے، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا ہے، اور شر و فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے کسی خلاف سنت بات کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا، اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جلد ہی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے گدھے کا لاشا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس شخص کا بدلہ کیا ہے جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کے ہر کلمے کے بدلے سال بھر کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور میری رحمت کو اسے جہنم میں ڈالتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اس جیسا نہ بن جو توبہ میں دیر کرتا ہے، لمبی امید رکھتا ہے اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے۔ باتیں نیکوں کی کرتا ہے، عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، اگر اسے دے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو برائی سے روکتا ہے مگر خود نہیں رکتا۔ آخری زمانے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس جگہ ایک حدیث بیان کرنا مناسب ہے۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ قسم خدا کی آسمان پر گرنا میرے واسطے آسان ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر حدیث شریف بیان فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخر زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، باتیں بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پس تم انہیں جہاں پانا قتل کر دینا، اور قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 224۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے وقت خود بھی عمل کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب یعنی خطاب کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ ترجمہ: کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لہذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، مگر اپنے آپ کو بھی نہ بھولیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس تعریف کی ہوئی جماعت میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی برائی بیان کی جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گاؤں والوں پر عذاب بھیجا، ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے کسی کو روکتے تھے۔ زمین پر شہداء سے بلند مرتبہ مجاہدین کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مشرکوں سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہیدوں سے بھی افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تعالی فرشتوں میں ان پر فخر فرماتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا،
وہ کون لوگ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، یہاں تک کہ شہیدوں کے بالا خانوں سے بھی اوپر ایک بالا خانے میں ہوگا، جس کے یاقوت اور سبز زرمت کے 300 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازہ نور سے معمور ہوگا۔ وہاں پر 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی۔ جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ کہے گی، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا؟ دوسری کہے گی، آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کیا تھا؟ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم نے کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہ العالمین، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد بیان کی، تیری کتاب کو پڑھا، تیرا ذکر کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، نماز تیری دلیل، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قرأت یعنی پڑھنا تیرے لیے جنت میں حور و محل، اور میرا ذکر تیرے لیے نور ہے۔ بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال، مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی؟ تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی کی؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے آیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی کے بدلے میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تب جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور جعفر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی، میں تمہاری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا، نیکوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ آپس میں میل ملاپ کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کرنے والے ہوں؟ برائیوں سے اس وقت ہی روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم
تمام وہ کمال طور پر اس سے کنارہ کش نہ ہو سکو۔ ایک نیک شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، جب تم میں سے کوئی نیکیوں کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکلیفوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہیں پر اپنے درس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔